رمضان میں کھانے سے پہلے کریں، ایکسرسائز کے کھانے کے بعد کریں، سحری سے پہلے کہ سحری کے بعد، افطار سے پہلے کہ افطار کے بعد. تو اب ہم یہی تمام تر جو مسئلہ ہے یہ رکھتے ہیں یاد کے پاس. یوگی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ کلاس. زبردست. اللہ کا خیریت سے؟ فرسٹ کلاس جی. کیسا منظر بنایا ہوا ہے؟ کیا بات ہے. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، صاف تازہ ہوا، آکسیجن آ رہی ہے. آکسیجن آ رہی ہے. اچھا تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، خاص طور کے رمضان سے ریلیٹڈ، کہ جی یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نہ صرف نیکیاں کما سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کا آغاز کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ مسل بلڈنگ، رننگ، واک، جاگ کرتے ہیں. یہ یوگا رمضان میں کتنا اہم ہے، کیسے کیا جائے اور کیا 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 جائے، ذرا بتائیں. شکریہ جی، بہت شکریہ اور بڑی مہربانی. اور آپ سب کو بھی صبح صبح السلام، اور یقیناً آپ تیاریوں میں ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ وہ وقت سب سے بہتر ہے جب آپ ذرا تھوڑا خالی پیٹ ہوتے ہیں. اور ایکسرسائز کے لیے خالی پیٹ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے اسٹریچز کرنے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ وقت بڑا مناسب ہے. اس کے بعد پھر سحری ہونی ہے. بالکل تمام ہے. کھلی فضا میں یا پھر ایسی جگہ جہاں پہ کھڑکیاں کھلی ہوں اور ہوا تازہ آ رہی ہو، آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کوئی بھی ہو، لیکن جب یوگ کیا جاتا ہے تو یوگ میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی باڈی موومنٹ جب بریدنگ کے ساتھ سنکرونائز کی جائے، ملائی جائے، ملاپ کیا جائے، تو وہ یوگ کے آسن بنتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ پہلے ہی ہمارے لیے اتنے کام ہیں تو ہم ایک اور بڑھا رہے نہیں. جی ایسا نہیں، آئیڈیل وقت ہے. اور اس آئیڈیل وقت میں آپ کو جو کرنا چاہیے یوگا میں، کوئی بہت ہی ٹف یا کوئی ایکسرسائز، چیلنجنگ ایکسرسائز مت کریں، بلکہ جو ایکسرسائز آپ کرتے ہیں اس کو ذرا اوپن کرنے کے لیے، اس کو ذرا تو اور رواں کرنے کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بہت لائٹ ایکسرسائز بتاتا ہوں، آپ دیکھیے گا. کیجیے گا نہیں کیونکہ میں اس وقت پوری فارم میں ہوں. میں نے تھوڑا اسٹریچ بھی کر لیا ہے اور آپ نے اسٹریچ نہیں کیا ہوا ہے. چلے تو آپ کے بغیر نہیں کرنا. اوور ٹو یو. ہاں، تھینک یو سو مچ جناب. میں اس تمام تر پرفضا مقام پہ اکیلا تنہا ہوں، تو اب مجھے اختیار ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو اور آپ ہمیشہ اس کو کرتے رہیں. تو میں آپ کو کچھ اسٹریچز سکھا رہا ہوں. یہ بہت لائٹ اسٹریچز ہیں اور اس کے لیے آپ کو آرام سے کھڑا ہونا ہے. اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جیسے کہ میں ایک دم پرسکون جگہ پہ ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بیلنس کر لیں آرام سے، اور اب اسٹریچ کریں. اسٹریچنگ کے لیے جیسے پرندے انگڑائی لیتے ہیں نا، ایسے اپنے ہاتھ کو ہلکا سا ذرا تھوڑا سا اسٹریچ کر دیں. آپ ہاتھوں کو اوپر لے جائیں. آپ تھوڑا بہت جتنا لے جا سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ اسٹریچ نہ کریں. اور یہ اسٹریچ آپ کے لیے کافی ہے. واہ، گہری سانس کے ساتھ ہلکا سا یہ اسٹریچ آپ کو اور زیادہ نکھارے گا، سنوارے گا. یہ دیکھیے میرے پاس جیسے جیسے گنجائش بڑھتی جائے گی، میں اپنے ہاتھوں کو اور بھی اوپر لے جا سکتا ہوں اور فضا میں زیادہ اوپر کی طرف لے جا سکتا ہوں. لیکن یہ اسٹریچ کرنے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ہاتھوں کو ہلکے ہلکے نیچے لاؤں، تاکہ جو انگڑائی میں نے لینی تھی، جسم کو اپنے آپ کو تیار کرنا تھا، وہ میں نے تیار کر لیا. آئیے اب آپ کو ایک سمپل ایکسرسائز سکھاتا ہوں، مزہ آ جائے گا آپ کو. یہ ایکسرسائز آپ کی کمر کے لیے اچھی ہے کیونکہ آپ ظاہر بات ہے رات بھر عبادتیں بھی ہیں، تراویح ہے، ایکسٹرا عبادتیں ہماری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیند میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کمر میں درد ہو رہا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی. تو اس کے لیے آپ کیا کریں، اپنے سیدھے ہاتھ کو سیدھے سائڈ پہ رکھا، الٹے ہاتھ کو اٹھائیں، انہیل کریں، سافٹلی ہلکا سا اسٹریچ کر دیں، لائٹ. اب اس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ان بیلنس ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا پیروں کو کھول سکتے ہیں، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں. ہاں، اسٹریچ بھی کریں، اپنے آپ کو پرسکون بھی رکھیں، اور کوشش کریں کہ باڈی کو کھولیں تھوڑا سا. پیر کھلے ہوئے ہیں، آپ کی سائڈ سے آپ بینڈ کیا ہوا ہے، کمر پہ ایک ہاتھ ہے اور دوسرا ہاتھ اسٹریچ کرنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے، اسٹریچ کرنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے. میرا تمام فوکس اپنی بریدنگ پہ ہے، اور بریدنگ پہ فوکس کرنے کے بعد کم سے کم 5 سے 10 گہری سانسیں یا مناسب سانسیں لینے کے بعد آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ اپنی 10 سانسوں کا پیمانہ رکھا. ہاتھوں کو دوبارہ میں نے نیچے کیا، دیکھیں. اب اس کا برعکس جاؤں گا تو یہ ہاتھ میرا الٹا ہاتھ الٹی کمر پہ، سائڈ پہ، سیدھا ہاتھ کو انہیل کرتے ہوئے اٹھایا اور اسٹریچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بینڈ کر دیا. سر کو اگر آپ اوپر کی طرف کر لیں تو یہ اسٹریچ اور بہتر ہو جائے گا. 1. میں اپنی جو سانسیں ان کو ہی گن رہا ہوں. اینڈ
پھر واپس آ جائیں گے. ایسا آپ 2-3 دفعہ کر لیجئے. عموماً جو آپ کو سوتے میں ڈسکمفرٹ ہوئی ہے وہ صحیح ہو جائے گی. اب کیونکہ اگر میں 10 سانسوں پہ کام کروں گا تو وقت بہت ہوگا اور میں آپ کو سکھا نہیں پاؤں گا, تو اب میں کاؤنٹنگ سے آپ کو سکھا رہا ہوں تاکہ آپ جلدی اس کو سیکھ سکیں. لیکن جب آپ کریں تو اپنی سانسوں کے حساب سے کیجیے گا. 10 سانسیں یا 15 سانس آپ کو اس میں آسن میں ایک طرف لینی ہے. گہری سانس لیجئے, اور کیونکہ ہم کھلی فضا میں ہیں ہم ہاتھ کو کھول بھی سکتے ہیں, تو ذرا انہیل کرتے ہوئے ہاتھ کھولیے اور ایکزیل کرتے ہوئے اسی پرفضا ماحول میں اپنے آپ کو گھما دیجئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. سانس لیتے ہوئے پھر واپس آئیے اور ایکزیل کرتے ہوئے پھر واپس چلے جائیے دوسری سمت میں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. انہیل کرتے ہوئے واپس آ جائیے. کیونکہ ابھی روشنی بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے اور کچھ اندھیرا ہے, تو بیلنسنگ کے پوز ہم نہیں کریں گے. کیونکہ بیلنسنگ کے پوز جب بھی ہم کرتے ہیں تو روشنی اتنی ہونی چاہیے کہ ہم بیلنس کریں, ورنہ یہ حالت ہماری یہ ہو جائے گی. ہمیں رہنا بالکل اس طرح ہے. تو ابھی کیونکہ بہت زیادہ روشنی نہیں ہے اور ویسے بھی اندھیرا انسان کو لڑکھڑا دیتا ہے, کہیں نہ کہیں ہم منزل سے دور ہو جاتے ہیں, تو روشنی ہونی چاہیے جب سمت میں ہم کہیں چل رہے ہوں. تو آسن ہم بیلنسنگ کے نہیں کر رہے, لیکن ہم بہت لائٹ بیلنسنگ کا آسن یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک پیر پہ اپنا وزن دیا, دوسرے پیر کے انگوٹھے کو زمین پہ رکھ کے اس کی ہیل کو ہم نے اپنے پیر کے ساتھ رکھا اور کچھ دیر ہم رک گئے. یہ سمپل اسٹریچ ہے. یہ دیکھیں اگر میں پیر اٹھا لیتا ہوں تو شاید مجھے بیلنس آؤٹ ہوگا, لیکن آپ غور کریں تو میرا انگوٹھا جو ہے پیر کا وہ زمین پہ ہے اور ہیل جو ہے وہ میں نے اس طرح پیر کے ساتھ لگائی ہے. ہاتھ میرے سیدھے ہیں, تھوڑا سا رکا, وہی میں نے 10 تک کی گنتی گنی. یہ آپ کو نا زیادہ فوکس کر دے گا, زیادہ آپ کانسنٹریٹڈ رہیں گے, اور اس کے بعد آپ اس کو چینج کر دیجئے. بہت سمپل, بہت لائٹ ایکسرسائز ہے. آپ نے دیکھا کہ میں نے کوئی خاص ایکسرسائز یا ہیوی ایکسرسائز نہیں کر رہا, لیکن میں اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اپنی جسم کو موومنٹ میں ضرور رکھ رہا ہوں, حرکت میں ضرور رکھ رہا ہوں. اب کیونکہ میں گن نہیں رہا اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں اندازہ کروں گا کہ کیا 10 کی گنتی میری مکمل ہو جائے گی اس دوران تقریباً. جناب یہ تو ہو گیا بہت سمپل سا اسٹریچ جو آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں, اور ظاہر بات ہے ایسی پرفضا مقام پہ کون اتنی دیر تک کھڑا رہے گا, تو کچھ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے بڑی پیاری سی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں, مزہ آ جائے گا. اور یہ ایسی پرفضا مقام میں تو آرام سے بیٹھنا بھی چاہیے. کبھی وقت ملا کرے تو گارڈن آیا کیجیے, اور گارڈن جب آپ پرندے آپ کو ملیں گے, آپ کو پودے ملیں گے, تو ان سے ذرا ملا کیجیے. یہ بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان کو بھی انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور ان سے بات کرے. چلیے جی یہاں بیٹھ کے اب ہم اسٹریچ کریں گے, اور یہ مزے کا اسٹریچ ہے. عموماً جو اسٹریچ ہم شروع کرتے ہیں اپنے رائٹ سائڈ پہ کرتے ہیں, رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں. تو ہم نے لیفٹ ہاتھ کو اس طرح اسٹریچ کیا اور رائٹ کو تھوڑا سا بینڈ کر دیا اس طرح. 1 2 3 4 5 6. اچھا ہم نے 5 تک کیا, اسی کو ہم دوبارہ دوہرا لیتے ہیں تاکہ ہمارا وقت ذرا تھوڑا سا بچ جائے. اور ہم نے یہاں سے 1 2 3 4 اور 5 کر لیا. لائٹ اسٹریچ کیا ہے, کوئی جلدی نہیں کیا, آرام سے بس یہ اسٹریچ آج کر لیجئے. پھر وقت ملا تو آپ کو کچھ اور سکھائیں گے, لیکن اپنی آنکھیں بند کر کے جب اینڈ کریں تو یہاں پہ ریلیکسنگ میں اینڈ کیجیے گا آرام سے. بس اسی پہ ہم اپنا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے سمجھا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں بھی میڈیٹیشن کر رہا ہوں. وقت ملے تو آپ بھی کیجیے.